نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام ہے الحاد. صدر محترم، حضرات حکم مستحکم اور معزز سامعین باتمکین، یہ انسان کی سب سے بڑی دلالت اور خدا فراموشی تھی کہ اس نے رشتہ خلقت کی وحدت کو بھولا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کے تفریقوں پر رشتے قائم کر لیے تھے. خدا کی زمین کو جو باہمی اتفاق و اتحاد کے لیے تھی، قوموں کے باہمی اختلافات و نزاعات کا گھر بنا دیا تھا. لیکن اسلام دنیا میں وہ پہلی آواز ہے جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریقات پر نہیں بلکہ الہی تحفظ کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و محبت اور اتباع و اتحاد کی دعوت دی اور ٹنکے کی چوٹ اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بس در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں. ہاں، وہ رنگ و زبان کی تفریق کو ایک الہی نشان ضرور تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم گویا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. لیکن سو کسی انسانی تفریق و تفسیق کی حد قرار نہیں دیتا. برادران ملت، یہی اسلام کی وہ عالمگیر اخوت اور دعوت اسلام کی وحدت تھی جس نے زمین کے دور دراز گوشوں کو ایک کر دیا تھا. اسلام نے ریگستان حجاز میں ظہور کیا، مگر صحرائے افریقہ میں اس کی پکار بلند ہوئی. اس کی دعوت کی صدا جبل ابی قبیس کے گھاٹیوں سے اٹھی، مگر دیوار چین سے صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بازگشت ہوئی. تاریخ کی نظریں جس وقت دجلہ و فرات کے کنارے پیروان اسلام کے قدم گن رہی تھی، عین اسی وقت گنگا و جمنا کے کنارے سینکڑوں ہاتھ تھے جو خدائے واحد کے سامنے سر سجود ہونے کے لیے وضو کر رہے تھے. الغرض یہ برادری خدا کی قائم کی ہوئی برادری ہے. دنیا کا ہر کوئی انسان جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، بمجرد اس اقرار کے وہ اس برادری میں شامل ہو گیا اور اس خاندان توحید کا عضو بن گیا، جس کا گھرانہ کسی خاص وطن و مقام سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن اور تمام قومیں اس کی عزیز. فرزندان اسلام، یہی اسلام کا وہ اتحاد و اتفاق ہے کہ جب تک ہم اسے گلے سے لگائے ہوئے تھے تو پوری دنیا پر ہم قابض تھے. ہمارا الہی پرچم بام عروس پر تھا. بقول شاعر مشرق، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. لیکن جب افتراق و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی، جب انقلاب جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق حیات بنا لیا، جب عداوت و تشاجرات کو ہم نے گلے سے لگا لیا، تو ہمارا معاشرہ
فتنوں فساد سے دو چار ہونے لگا، کفار کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکلتا گیا، کفار ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، ہمارے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے، ہمارے مدارس و مکاتب پر پابندیاں عائد ہونے لگی، ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہونے لگا، الغرب ذلت و رسوائی اور ہلاکت و نکبت ہمارا مقدر بن کر رہ گئی۔ کسی شاعر نے اسے یوں کہا کہ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ برادران اسلام، ذرا یاد کرو اس وقت کو جبکہ گردش دورہ نے ہمیں بیدار کیا تھا، انقلاب زمانہ نے ہمیں آواز دی تھی، حالات وقت نے ہمیں کمر بستہ ہونے کو کہا تھا، عراق کی تباہی ہمیں ایڈنگ دے رہی تھی، فلسطین کی قتل و غارت گری نے ہمیں متحد ہونے کو کہا تھا، گجرات کے چلتے دن رات نے ہمیں مسلح ہونے کا پیغام دیا تھا، پوری دنیا میں قوم مسلم کی تباہی ہمارے کانوں پر دستک دے رہی تھی، قوم کے افتراق و انتشار نے ہمارے بے حسی پر ماتم کیا تھا، اور چہاردان عالم میں یہ صدا گونج رہی تھی کہ اٹھ کے عبس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ عبس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ لیکن حیف صد حیف ہم نے ان تمام باتوں کو پس پشت ڈال دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، ان کی خون کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ ارے قوم و ملت کے ناخداؤ، ذرا موجودہ حالات سے دو قدم پیچھے ہٹو، ماضی قریب سے پردہ اٹھاؤ اور مجھے بتلاؤ کہ افغانستان میں ظلم و تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے گئے، عیسائیوں اور مہلک ہتھیاروں سے ان کی اولاد و جائیداد کو صفحہ ہستی سے کیوں مٹایا گیا، عراق میں بموں کی بارش کیوں کی گئی، فلسطین میں شیخ یاسین کو شہید کیوں کیا گیا، احمد آباد میں قیامت برپا کیوں کی گئی، لبے سے ہماری ماں اور بہنوں کو ننگا کیوں نچایا گیا، ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کیوں کیا گیا۔ ارے قوم ملت کے جیالو، ذرا سوچو، غور کرو اور بتلاؤ کہ کیا یہ افتراق و انتشار کا نتیجہ نہیں ہے، کیا یہ باہمی اختلافات و تنازعات کا ثمرہ نہیں ہے، کیا یہ خداوند قدوس کے فرمان وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کو فراموش کرنے کا نتیجہ نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آخر تم کب تک خواب غفلت میں مست رہو گے؟ کب تک یہ حقیر دنیا تمہیں پائے تحقیر سے ٹھکراتی رہے گی؟ کب تک تمہارے تقدس و عظمت کو پامال کیا جائے گا؟ کب تک تمہاری ماں اور بہنوں کی عفت و عصمت کے پرخچے اڑائے جائیں گے؟ کب تک تمہاری بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہوتے رہیں گے؟ ارے مرد مسلمان، ذرا ہوش میں آ، غفلت کی چادر کو چاک کر دے اور اپنی پستی پر ذرا نظر دوڑا۔ تابکے خوابے تغافل میں رہے گا مسلم، تابکے خوابے تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آؤ ان اختلافات کو ختم کرو اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل پیرا ہو جاؤ اور المسلم اخو المسلم کی عملی تفسیر بن جاؤ۔ بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اگر ہم حقیقی معنی میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگے تو جغرافیائی نقطۂ نظر سے دنیا کے نقشے پر پھیلا ہوا زنجیر کی کڑیوں کی طرح مربوط عالم اسلام افتراق و انتشار کے بھور سے نکل سکتا ہے اور ملت بیضا کی پھر ایک بار سرازہ بندی ہو سکتی ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اسلامی نوجوان اسلامی کردار کے ساتھ جاگ اٹھے۔ اے ہنچ اے خوابیدہ چو نرگس نگراں خیز، اے ہنچ اے خوابیدہ چو نرگس نگراں خیز، کاشان عمارت بتاراج غما خیز،
از نال مرغ چمن از بانگ ادا خیز، از نال مرغ چمن از بانگ ادا خیز، از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز۔ آخر میں قوم و ملت کے نام، خداؤں کے نام ایک شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ بہر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بہر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے اے مسلمان سب اٹھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔